خود اعتمادی کو کیسے بڑھائیں، کیسے اپنے سیلف کانفیڈنس کو ہم عروج پر لے جائیں، اس کا لیول بڑھتا ہی چلا جائے. اس کے لیے چند ٹپس میں آپ کو دیتا ہوں. سب سے پہلا کہ آپ کو ویژن کلیئر ہونا چاہیے، نصب العین، اس کو گول بھی کہہ سکتے ہیں، مقصد زندگی بھی کہہ سکتے ہیں. وہ آپ کا واضح ہونا چاہیے. what do you want، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. خود اعتمادی اسی کے لیے جو کچھ کرنا چاہتا ہے نا، وہی خود اعتمادی کے لیے کچھ نہ کچھ بھاگ دوڑ کرے گا. جو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا وہ سوتا رہتا ہے سارا. 12 بجے اٹھتا ہے، 1 بجے اٹھ کے جا کر حلوہ پوڑی کی لائن میں لگ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے یار کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. اس سے تو ہماری بات نہیں ہو رہی. ہماری بات اس سے ہو رہی ہے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں. جو مرنے کے قریب ہو تو وہ اپنی زندگی پہ ایک نظر دوڑا ہے تو اس کو افسوس نہ ہو کہ یار کاش یہ کر لیتا، کاش وہ کر لیتا، فلانا کر لیتا فلانا. وہ اس بندوں سے ہماری بات ہو رہی ہے. ایسے بندوں کا ویژن کلیئر ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، اور وہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنا ویژن کلیئر کریں، گول کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اگر آپ کا ویژن ہی کلیئر نہیں ہے تو آپ میں خود اعتمادی آ ہی نہیں سکتی. پھر تو آپ کی وہی زندگی، گھر دفتر گھر دکان، گھر دفتر گھر دکان، دن کو کھانا رات کو سونا، صبح یہی کام ہو جو آج کل ہمارے تقریباً 90% لوگ یہی کر رہے ہیں. اور کوئی سوچ بچار فکر نہیں ہے کہ کچھ کرنا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کرنا ہے. دوسرا، جب آپ نے وٹ کو ڈسکور کر لیے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، تو دوسرا ہے ہاؤ، کہ کیسے کریں گے. اس پر بیٹھے سوچے. آپ نے منزل، ڈیسٹینیشن آپ نے متعین کر لی کہ یہاں میں نے پہنچنا ہے، یہ واضح ہو گیا. اب کیسے پہنچنا ہے اس پہ سوچے، بیٹھے. جیسے اس دن میں نے کہا تھا کہ روزانہ سوچ کے آئیڈیاز لکھے. 21 دن تک روزانہ، 22 دن، 25 دن تک روزانہ سوچے کہ کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے. یہ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں. تو جب آپ سوچو گے آئیڈیاز تو پھر آپ کے ذہن میں آئیں گے کہ کیسے کرنا. اور جب آپ کو واضح ہو جائے گی کہ کیسے کرنا ہے تو آپ کے اندر خود بخود خود اعتمادی آئے گی. اور تیسرا کام، آپ نے اس بارے میں معلومات لینی ہے. آپ کے پاس جب انسان کے پاس معلومات ہوتی ہے تب اس کے اندر خود اعتمادی ہوتی ہے. جب معلومات ہی نہیں، اب میں بول رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ خود اعتمادی کے حوالے سے پڑھا ہے، کچھ سنا ہے، کچھ دیکھا ہے، کچھ تجربات کیے، تبھی میں اس پہ بات کر رہا ہوں نا. اگر میرے اندر مجھے کچھ پتہ ہی نہیں خود اعتمادی کے بارے میں کہ کیا ہے تو میں بول سکتا ہوں؟ نہیں بول سکتا. جب کوئی کام مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، اس کے بارے میں الف با بھی مجھے پتہ نہیں ہے، اور میں آ کر ڈائریکٹ اسٹیج پہ آ جاؤں تو ظاہر سی بات ہے گھبراؤں گا، تجربہ ناکام ہوگا، اور تجربہ ناکام ہونے کے بعد خود اعتمادی میں کمی آئے گی. تو معلومات زیادہ سے زیادہ آپ نے جمع کرنی. نالج، علم. جس بندے کے اندر علم زیادہ ہوتا ہے اس بندے میں خود اعتمادی زیادہ ہوتی ہے. دیکھو جس بندے نے تیاری کی ہوتی امتحان کی تو کتنے خود اعتماد طریقے سے وہ امتحانی حال میں جاتا ہے اور وہاں پرچہ کرتا ہے. اور جس نے تیاری نہیں کی ہوتی وہ ڈر ڈر کر مر کر جاتا ہے اور کاپی ہاتھ میں ہوتی، آخر تک دیکھتا ہوا جاتا ہے. اور آخر میں جب کتاب رکھتا بھی تو وہ کتاب رکھ رہے آخر تک ایسا دیکھ رہے کہ کچھ شاید مل جائے، ایسا نہ ہو کہ یہی آ جائے امتحان. لیکن جس نے کچھ پڑھا ہوتا ہے بولتا ہے بس جتنا میرے بس میں تھا اتنا میں نے کر لیا. توکلت علی اللہ وفوض امری الی اللہ ان اللہ، بس جتنا میں نے کر لیا ابھی اللہ کے سپرد. ٹھیک. تو معلومات آپ نے لینی ہے، زیادہ زیادہ علم اپنا بڑھا لیں، اور اپنی خیال، اپنی سوچ کو مثبت رکھنا ہے. دیکھو ایک انسان جب اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے یہ سب سے زیادہ معنی رکھتی. آپ وہ نہیں ہیں جو لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، بلکہ آپ وہ ہے جو آپ اپنے بارے میں کہتے. تو آپ وہ نہیں ہیں جو لوگ آپ کے بارے میں کہتے، بلکہ آپ وہ ہے جو آپ اپنے بارے میں کہتے. آپ کا جو خیال ہے وہی آپ کا حال ہے. کہ پریشانی حالات سے نہیں آتی، پریشانی خیالات سے آتی. آپ جس طرح خیالات ہے سوچو گے اسی طرح آپ کا حال بنے گا. تو سوچ کی حفاظت کرو کیونکہ سوچ الفاظ بن جاتے ہیں، الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ عمل بن جاتے ہیں، عمل کی حفاظت کرو کیونکہ یہ عادت بن جاتی.
عادت کے بارے میں سوچو، کیونکہ یہ عادت کردار بن جاتا ہے، اور کردار آپ کا انجام یا اچھا یا برا. تو اپنے خیالات، سیلف امیجنیشن، اپنے بارے میں سوچو کہ تم کر سکتے ہو. صحیح، اگر آپ پبلک سپیکنگ کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ خیال کریں کہ آپ سٹیج پہ ہیں اور ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے. اپنے اندر یہ سوچیں، تصور کریں کہ میں بات کر رہا ہوں اور سب سن رہے ہیں اور غور سے سن رہے ہیں. ٹھیک. اگر آپ کوئی اور کرکٹ سیکھنا چاہتے تو جو بھی آپ چاہتے ہیں اس کے بارے میں اپنے آپ کو مثبت پیغامات دیں کہ میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں. ٹھیک. اور پریکٹس بھی کریں. صحیح، آگے پریکٹس. بلکہ یہی صرف یہ نہیں کہ مثبت پیغامات دے رہے ہو کہ میں کر سکتا ہوں اور میں کر سکتا ہوں، اور پریکٹس کچھ نہیں کر رہا اور جا کر پہلے بال پر آؤٹ ہو جاؤ گے. پریکٹس نہیں ہوگی تو پہلی بال پر ہی آؤٹ ہو جاؤ گے، اور وہاں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر یہی ہوگا. جب آپ بار بار پریکٹس کرو گے تو خود اعتمادی آپ کے اندر بڑھے گی. ٹھیک. سوچ بھی اچھی رکھنی ہے، مثبت پیغامات بھی دینے اور پریکٹس بھی کرنی، اور مضبوط ارادہ. نیور گیو اپ. کبھی بھی آپ نے گرنا نہیں. گر تو سکتا ہے انسان، لیکن گر کے واپس اٹھنا ہے. کہتے ہیں پلٹ کے جپٹنا، چپٹ کے پلٹنا. ہو گیا ایک شعر ہے، یہی تو شہ سواروں کا انداز ہے. گر جاتے پھر اٹھ جاتے، پھر گر جاتے پھر اٹھ جاتے. انسان ہے، کوئی منزل آپ نے متعین کی، آپ گر گئے درمیان، واپس اٹھ جائے. جب تک آپ نے منزل تک پہنچے نہیں، آپ نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے. صحیح. اور اگر آپ بیچ میں ایک مرتبہ گر گئے اور آپ نے کہا بس ٹھیک ہے یار مزہ آ رہا ہے سو جاتا ہوں تو پھر آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ وہ انڈیا میں ایک لڑکی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو دونوں پاؤں چلے گئے، لیکن وہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھی. ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کا بلند ترین چوٹی. ایک شوٹر تھا، دائیں ہاتھ سے وہ نشانہ بازی کر رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، ہاتھ اس کا کٹ گیا. اور پھر اس نے الٹے ہاتھ سے اتنی پریکٹس کی کہ الٹے ہاتھ سے نشانہ بازی کا مقابلہ کیا اور اولمپک میں غالباً وہ جیت گئی. نیلسن منڈیلا نام سنا ہے، افریقہ کے ایک صدر تھا. اسے 27 سال جیل میں گزارے. اب 27 سال بعد بھی اس کے عزم کیا تھے؟ جوان تھے، مصمم ارادہ تھے. وہ چائنا کے ایک صدر سے کسی نے کہا، موزنگ تنگ نام تھا پتہ نہیں کیا، کہ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ اس نے کہا میری مثال ایسی ہے کہ جس کے ہاتھ میں ایک کدال ہو اور وہ کھدائی کر رہا ہو اور ایک پہاڑ توڑنے کی کوشش کر رہا ہو، اور اس کو پتہ ہے کہ اس پہاڑ کے اس طرف خوشیاں ہے، بارے ہے، ترقی ہے، اور بھی اپنے قوم کے لیے میں اس پہاڑ کو توڑوں گا. یہ میرا ارادہ ہے، جب تک سانس ہے میں اس کو توڑوں گا. سانس ختم ہو جائے گی تو میں یہ پیغام اپنے نسلوں کو منتقل کر دوں گا کہ وہ آگے اس کو توڑے. لیکن ایک دن یہ پہاڑ ریزہ ہو جائے گا اور ہماری قوم کو خوشیاں اور ترقیاں ملے گی. آج دیکھو چائنا کہاں پہنچ. عزم تھا، ارادہ تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اسی طرح زندگی نہیں گزارنی. جاپان دیکھو، حالانکہ ایٹم بم پھینکا گیا اس کی، لیکن محنت کی دوبارہ اٹھ گئے. مانجی ایک غالباً اس پہ شاید ایک فلم بھی بنی ہے. انڈین ایک بندہ تھا، اس بیوی پہاڑ پہ چڑھتے چڑھتے گر گئی اور مر گئی. تو اس نے اکیلے وہ پہاڑ چھڑی ہتھوڑے کے ساتھ 22 سال میں اس کو توڑا اور اس میں راستہ بنایا. سنا ہوگا آپ لوگوں نے، 22 سال ایک بندے نے پورا پہاڑ توڑ کے اس کے لیے راستہ بنایا کہ وہ گاؤں والے وہ اسی طرح جب توڑتے تھے لوگ کہتے تھے پاگل ہو گئے. پہاڑ 22 سال، آپ خود سوچو، چھڑی ہتھوڑے کے ساتھ. کوئی مشینری نہیں تھی کہ بم پاڑ دیا اور وہ چھڑی ہتھوڑے کے ساتھ. آپ ایک بڑا سا پتھر نہیں توڑ سکتے، اس نے پورے پہاڑ کو توڑا. یہ کیا ہے؟ عزم مصمم، مضبوط ارادہ. مضبوط ارادہ ہوگا تو آپ آگے چل سکو گے، اعتماد آپ کا بحال ہوگا.
اور اگر آپ کا ارادہ ہی ڈماڈول تھا پتہ نہیں ہو سکا نہیں ہو گیا چلو ٹرائی کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہوا تو ٹھیک نہیں ہوا تو نہیں ہوگا نہیں اس طرح نہیں چلے خود اعتمادی اس طرح نہیں آئے گی آپ نے ارادہ کرنا ہے جو بھی ہو میں نے کرنا ہے تب وہ آگے آپ جا سکو